کہ حضرت علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا. آپ بندوں کو بینا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے. عظیم معجزہ ہے، کمال معجزہ ہے. اگر کوئی اندھا آ جاتا آپ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا. کوئی کوہڑا آ جاتا ہاتھ پھیرتے اس کا کوڑ بند چلا جاتا. آپ مردے کو حکم دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اللہ مردے زندہ کرتے تھے. مگر حضور کا کمال کیا. اگر کوئی بینا ہو جائے، نابینا ہو جائے، بینائی چلی جائے، اندھا ہو جائے، آنکھیں تو ہیں، آنکھوں کے اندر ڈیلا بھی ہے، تو آنکھیں ہوں بینائی آ سکتی ہے، لوٹ سکتی ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، میرے آقا کا مقام کیا ہے. حضرت قتادہ بن نعمان حضور کی بارگاہ میں آئے، آنکھ کا ڈیلا اپنی ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے، ڈیلا باہر ہے، اپنے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے. حضور کی بارگاہ میں آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ نکل گئی، ڈیلا نکل گیا، آنکھ نکل گئی. حضور نے فرمایا، اب یہاں غور کیجئے، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں. توجہ سے سنیے گا، ذمہ داری سے اس کا کہا. حضور نے حضرت قتادہ سے فرمایا، قتادہ آنکھ چاہتے ہو یا جنت چاہتے ہو؟ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ اب مجھے بتائیں، جنت کا فیصلہ مرنے کے بعد ہے. انسان مرتا ہے، قبر میں دفنایا جائے گا، حشر کے بعد اٹھے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت کا معاملہ ہے. حضرت قتادہ کہہ سکتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت تو حشر کے بعد ہے، حساب و کتاب کے بعد ہوگی. آپ آج فرما رہے ہیں جنت لینی ہے. صحابی کا عقیدہ تھا حضور چاہے تو ابھی جنت کی کنیاں میرے آقا کے ہاتھ میں ہیں. حضور نے فرمایا، اے قتادہ جنت چاہتے ہو؟ آنکھ چاہتے ہو؟ صحابی تھے، حضور کے غلام تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے. یا رسول اللہ، دو بیویاں ہیں، اگر اسی طرح ایک آنکھ کے ساتھ گھر میں جاؤں گا تو بیویاں مذاق کریں گی، تانا دے گی، تمسکر اڑائے گی. دو بیویاں ہیں، آنکھ عطا فرمایا. حضور نے ڈیلا پکڑا، اپنا لابدہ قتادہ کی آنکھ میں لگایا اور ڈیلا آنکھ کے اندر رکھ دیا. قتادہ کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، دوسری آنکھ کبھی کبھار دکھ جاتی، مگر جو آنکھ حضور نے دی وہ کبھی نہیں دکھی. کبھی بینائی مکمل نہیں ہوئی، بینائی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی، کبھی دکھی نہیں، کبھی خراب نہیں ہوئی. اب آنکھ ٹھیک ہو گئی. حضرت قتادہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ ٹھیک ہونے کے بعد حضرت قتادہ نے کہا، حضور آپ نے ایک چیز کا تذکرہ فرمایا تھا، ایک چیز کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، آپ نے جنت کا تذکرہ فرمایا تھا. میرے قریب آقا نے فرمایا، قتادہ میں نے پوچھا تھا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ اب صحابی نے عرض کی، حضور آنکھ میں نے مانگی تھی، جنت کا تذکرہ آپ نے کیا. جنت آنکھ میں نے مانگی تھی، جنت کا تذکرہ آپ نے فرمایا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ کو آنکھ میں دی، جنت بھی عطا فرمایا. یہ ہے حضور کا مقام، یہ حضور کی شان ہے. آنکھ ہو بینائی آ جاتی ہے، مگر آنکھ نہ ہو تو پھر بینائی عطا کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے، مردوں کے اندر زندگی ڈالتے۔ دیکھیں مردہ ہے، اس کے اندر پہلے جان تھی، اب دوبارہ جان آ سکتی ہے، اللہ چاہتا آ سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کیا ہے جن کے اندر جان ہی نہیں، جن کے اندر شروع سے جان ہی نہیں، میرے آقا نے ان کو زندہ کیا ہے، ان کو گیا عطا فرما دی ہے۔ اب غور کیجئے، آپ احباب نے کئی بات سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھروں نے کلام کیا، کنکریوں نے کلام کیا ہے۔ اب پتھر میں جان نہیں ہوتی، پتھر بے جان ہے، پتھر کلام نہیں کر سکتا، اس کے پاس زبان نہیں ہے، مگر حضور سے اس نے بھی کلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکری کا گوشت آیا ہے، پکا ہوا ہے، بکری کو پہلے ذبح کیا گیا، پھر اس کی کھال اتاری گئی، پھر اس کے جو ہے وہ ہڈیوں سے گوشت جدا کیا گیا، گوشت کو کاٹا گیا، اس کی بوٹیاں بنائی گئی، پھر اس کو ہانڈی کے اندر بھونا گیا، اب وہ پکا دیا گیا ہے، پک چکا ہے، اب پکنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آیا ہے۔ بکری نے گفتگو نہیں کی، ذبح ہونے کے بعد بکری نے گفتگو نہیں کی، پکنے سے پہلے گوشت نے گفتگو نہیں کی، پکنے کے بعد اب حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا ہے۔ جب حضور تناول فرمانے لگے، وہ بکری کا گوشت بولا، اب وہ سالن سے آواز آئی، یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، آپ تناول نہ فرمائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا جن کے اندر جان شروع سے ہے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، ابھی مسجد نبی کے اندر، ابھی مسجد نبی اس وقت کچی تھی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا فرماتے تھے، جمعے کا خطبہ صحابہ کو، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرماتے، مسجد کے اندر کھجور کا تنا تھا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، وہاں بیٹھ کر حضور صحابہ کو خطبہ دیا کرتے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو میں آپ کے لیے منبر بنا لاؤں۔ اب صحابی نے اپنی محبت کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بنا کر لے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر جلوہ فرما ہوئے۔ اب وہ کھجور کا تنا حضور کے سامنے، کھجور کا تنا ہے جس کے ساتھ میرے آقا کریم ٹیک لگا کر جو ہے خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضور جب منبر پر بیٹھے، اب مسجد کے اندر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخوں کی آواز آنے لگی، ایسے بلک بلک کر جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہوا ہو تو وہ بلک بلک کر روتا ہے، ایسے رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ ادھر دیکھتے ہیں، کوئی رونے والا نظر نہیں آتا، مگر رونے کی آواز آ رہی ہے، درد بھری آواز ہے، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے، آپ منبر سے اٹھے، خرامہ تنے کے پاس تشریف لے گئے، میرے آقا کریم نے جو دلہ والے ہاتھ اس تنے کے اوپر رکھ دیے، تنے کے سر پر میرے آقا کریم نے ہاتھ پھیرا، تنا خاموش ہو گیا، رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خود پریشان تھے، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا تنا ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری جدائی برداشت نہ ہو سکی، یہ تنا رو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنے سے فرمایا کہ کہو تو میں تمہیں جنت عطا کر دوں، جنت میں لگا دوں۔ اب وہ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جو حاجی حضرات جن کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ہو کر آ گئے، ان کو بخوبی علم ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد سے میرے منبر تک کتنی جگہ ہے، یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت میں اس تنے کو دفن کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، حضور نے تنے کے بارے فرمایا میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں، تو حضور نے کہاں داخل کیا؟ کہاں داخل کیا؟ نہیں، حضور نے دفن کہاں کیا؟ بظاہر حضور نے مسجد نبوی کے اندر دفن کیا، منبر کے پاس، محراب کے پاس دفن کیا۔ وہ مسجد کی زمین ہے، حضور کے منبر کے پاس اسے دفن کیا گیا۔ آج جو کہتے ہیں تم جا کر وہاں کیا مانگتے ہو، یہاں وہاں کیا لینے جاتے ہو، انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ حضور نے تنے کو مسجد کے اندر دفن کیا، مگر فرمایا میں تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اگر عقل کے اندر ہم وہاں جاتے ہی حضور سے جنت مانگتے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں آ گیا وہ جنت میں چلا گیا۔ وہ جگہ جنت ہے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں یہ کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ کر دیا، ان کو گویائی عطا فرمائی جن کے ہاں زبان ہے ہی نہیں، جو زبان رکھتے ہی نہیں، بولنے کی طاقت رکھتے ہی نہیں، جو پتھر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی گفتگو فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام